السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس چینل۔ ارطغرل غازی کا تعلق ایک قبیلے سے تھا جس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے کائی قبیلے کے لوگ چرواہے تھے اور یہ لوگ خانہ بدوش تھے، لیکن یہ چرواہے بہت بہادر اور نڈر تھے۔ ارطغرل غازی کو سلطنت عثمانیہ کا موجد مانا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے آپ کے سینے میں بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فتوحات سے نوازا۔ ایک سکہ جو سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے، اس پر ارطغرل غازی کی تصویر بنی ہے۔ مزید یہ کہ اس سکے پر آپ کی تصویر کے ساتھ ترکی اور عربی میں آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نامور غازی رہے، کیونکہ اس دور میں نڈر سپہ سالاروں کو ایسے اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ آپ کے بارے میں معاملات کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سلیمان شاہ کے صاحبزادے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں صدی کا ہے، جب مسلمان امت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، کیونکہ چنگیز خان کی سربراہی میں منگولوں کی فوج تیزی سے دنیا فتح کر رہی تھی، اور اس خون خوار فوج نے تیزی سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر لی تھی۔ منگولوں کے ظلم و ستم کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ چنگیز خان کے اس ظالمانہ ترین دور کو مورخ نگاروں نے صفحہ ہستی کا سیاہ ترین دور کہا ہے، جسے 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ کہا گیا۔ چنگیز خان ممالک کو اتنی تیزی سے فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زائد شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ اب اس نے اپنا رخ سلطنت خوارزم کی طرف کیا، جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی۔ اس نے انہیں بھی پاش کر دیا۔ ملک خوارسان کے دیگر قبائل اور سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کو لے کر کسی محفوظ مقام پر جانے کا ارادہ کیا۔ ان قبیلوں کو جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا، انہوں نے وہاں ڈیرا ڈال لیا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو لے کے خوارسان سے شام کا رخ کیا۔ دیگر قبائل کی نسبت کائی قبیلہ زیادہ نڈر اور جنگجو تھا۔ شام کی طرف سفر کے دوران دریائے فرات میں ڈوب کر سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی۔ قبیلے والوں نے آپ کے بیٹے ارطغرل، جو کہ آپ کے تیسرے بیٹے تھے، ان کو سردار منتخب کر لیا۔ ارطغرل نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سلجوقی سلطنت کا رخ کیا۔ تب صرف 420 گھرانے آپ کے قبیلے میں رہ گئے تھے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے سربراہ علاء الدین اول تھے۔ علاء الدین عدل و انصاف کے معاملے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ارطغرل علاء الدین سے اس کی مملکت میں قیام کی اجازت لینے جا رہے تھے۔ راستے میں ارطغرل نے انقرہ کی سرحد پر 2 فوجوں کو جنگ میں مصروف دیکھا، جس میں سے ایک فوج کی تعداد بہت زیادہ اور دوسری کی تعداد بہت کم تھی۔ اپنی ذاتی رائے پر ارطغرل نے کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ مخالفین دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ اچانک مدد کہاں سے آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل نے اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو کر مد مقابل فوج کے، جو تعداد میں کہیں زیادہ تھی، اس کو شکست سے 2-4 کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ علاء الدین کی فوج تھی، جو کہ بازنطینیوں اور بعض کے مطابق تاتاریوں کی فوج سے معروف جنگ تھی۔ ارطغرل کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے انہیں اپنا زرخیز ترین خطہ رہائش کے لیے دے دیا۔ یہ خطہ پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس کی بہادری کی وجہ سے اجازت دی کہ وہ مزید علاقے فتح کرے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائیوں کا تھا، جو سرحد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے انہیں بھی فتح کیا اور جلد ہی ارطغرل نے اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ بٹھا لیا۔ سلطان علاء الدین نے
بے حد خوش ہو کر شہر سغوت بھی ارطغرل کے اقتدار میں شامل کر دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے قبائل آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ارطغرل غازی کا قوت میں آنا حوصلہ مند بات تھی، کیونکہ سلطان علاء الدین کی سلطنت اندر ہی اندر امراء اور مخالفین کی وجہ سے بغاوت کے در پر تھی۔ سرحدوں پر جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور تاتاری حملوں کا بھی خدشہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے میں ارطغرل غازی نے فتوحات کے ذریعے سلطنت کو قوت بخشی۔ ارطغرل غازی نے سلطان کی طرف سے ایک اور جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ سلطان نے وہ علاقہ بھی ارطغرل غازی کو دے دیا اور ارطغرل غازی کے اقتدار میں شامل کر دیا، اور ارطغرل غازی کی پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اپنے فوجی دستے کا سپہ سالار بھی منتخب کیا۔ جاگیر سلطانونی پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان کو کئی سال جنگ کرنا پڑی۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے اور عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین بنے، جنہوں نے اپنے زور بازو پر بہت سے علاقے فتح کیے۔ 1299 میں سلجوقی حکومت ختم ہو گئی، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا اور سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا۔